बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू ऑनलाइन चैनल से मैं हूँ प्रोफेसर अताउल्लाह शाह। पब्लिक सर्विस कमीशन के लेक्चरर उर्दू के टेस्ट की तैयारी के सिलसिले की ये 11वीं वीडियो है। इससे पहले 10 वीडियोज़ अपलोड की जा चुकी हैं जिनमें उर्दू अदब के मुख्तलिफ मौज़ूआत पर MCQs अपलोड किए गए हैं, और ये 11वीं वीडियो है जिसका मौजू अलीगढ़ तहरीक या सर सैयद तहरीक है। यानी इस वीडियो में हम अलीगढ़ तहरीक या सर सैयद तहरीक पर MCQs अपलोड करेंगे। उससे पहले मैं बात करूंगा, लेकिन बहुत मुख्तसर बात करूंगा, क्योंकि तफसीली लेक्चर इससे पहले मैं एक दे चुका हूँ अलीगढ़ तहरीक या सर सैयद तहरीक पर, और उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख लें, और उस लेक्चर को भी आप देख लें। उसमें तफसील से अलीगढ़ तहरीक या सर सैयद तहरीक के बारे में बताया गया है। इस वीडियो में हम सिर्फ MCQs अपलोड करेंगे, लेकिन उससे पहले मुख्तसर बात अलीगढ़ तहरीक के बारे में या सर सैयद तहरीक के बारे में होगी, और वो ये कि सर सैयद तहरीक पर या अलीगढ़ तहरीक पर जब हम बात करते हैं तो बात सन 1857 से शुरू होती है। 1857 में अंग्रेज़ों का कब्ज़ा सारे हिंदुस्तान पर हो जाता है और मुगलिया सल्तनत का ख़ात्मा हो जाता है। यानी मुसलमानों की 1000 साला हुकूमत जो है या 1000 साल इक़्तिदार जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो उसके बाद की ये दौर मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा मायूसी का दौर होता है, पसमानदगी का दौर होता है। तो उस दौर में मुसलमानों को मायूसी से निकालने के लिए और उन्हें पसमानदगी उनकी दूर करने के लिए और उन्हें तरक्की का रास्ता और तालीम का रास्ता और जदीदियत का रास्ता दिखाने के लिए जिन लोगों ने कोशिशें की, उनमें सर सैयद अहमद ख़ान और सर सैयद अहमद ख़ान के रुफ़क़ा का किरदार नुमाया है। तो सर सैयद अहमद ख़ान और सर सैयद अहमद ख़ान के रुफ़क़ा ने इस हवाले से जो काम किया है उसी को सर सैयद तहरीक या अलीगढ़ तहरीक कहा जाता है। अब सर सैयद के रुफ़क़ा कौन हैं? तो सर सैयद के रुफ़क़ा में डिप्टी नज़ीर अहमद हैं, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं, नवाब मोहसिन उल मुल्क, नवाब वक़ार उल मुल्क, मौलवी चिराग अली, मौलवी ज़काउल्लाह और इस तरह के उनके जो अहबाब हैं, तो उन्हें रुफ़क़ाए सर सैयद कहा जाता है। इन सब लोगों ने मिलकर जो काम किया है तो उसे सर सैयद तहरीक या अलीगढ़ तहरीक का नाम दिया जाता है। अब ये जो तहरीक है, इस तहरीक के मुख्तलिफ ज़ाविये हैं। सबसे बड़ा ज़ाविया इसका तालीमी ज़ाविया है। यानी सर सैयद अहमद ख़ान ने अलीगढ़ कॉलेज बनाया और भी मुख्तलिफ मकामात पर तालीमी इदारे बनाए, और तालीम को फ़रोग़ देने के लिए और मुसलमानों को तालीम की तरफ राग़िब करने के लिए सर सैयद अहमद ख़ान ने मज़ामीन लिखे, उनके रुफ़क़ा ने मज़ामीन लिखे और मुसलमानों को जदीद तालीम हासिल करने का मशवरा दिया और तरग़ीब दी। तो एक तो इसका ये ज़ाविया है। इस तरीके दूसरा ज़ाविया जो है वो सियासी है। यानी हिंदुस्तान के जो उस दौर के हालात थे, उन हालात में मुसलमानों का मुकाबला हिंदुओं के साथ था, और अंग्रेज़ों की हुकूमत में मुसलमान पीछे थे और हिंदू उनके मुकाबले में आगे थे। तो अंग्रेज़ों और मुसलमानों को एक दूसरे के करीब लाने के, मुसलमानों को अंग्रेज़ी हुकूमत के करीब लाने और अंग्रेज़ी हुकूमत और मुसलमानों के दरमियान क़ुर्बत पैदा करने के लिए सर सैयद अहमद ख़ान और उनके साथियों ने कोशिशें की। फिर तीसरा ज़ाविया जो इस तहरीक का है वो इस्लाह मुआशरा का है। यानी मुसलमान मुआशरे में जो फ़रसूदा रसूमात राइज हो गई थी और जो फ़रसूदा ख़यालात राइज हो गए थे, तो उनकी इस्लाह करने के लिए और मुआशरे की खराबियाँ दूर करने के लिए भी सर सैयद और उनके रुफ़क़ा ने काम किया। तो ये इसका मुआशरती इस्लाह का ज़ाविया है। और इसका जो चौथा ज़ाविया है या चौथा पहलू है इस तहरीक का, वो इसका अदबी पहलू है या अदबी ज़ाविया है। और जब हम उर्दू अदब के हवाले से और उर्दू अदब की तारीख़ के हवाले से सर सैयद तहरीक पर या अलीगढ़ तहरीक पर बहस करते हैं, तो हमारी बहस जो होती है वो इसके इसी अदबी पहलू या अदबी ज़ाविये पर होती है। तो अदबी पहलू इस तहरीक का ये है कि इस तहरीक ने यकसर उर्दू अदब को तब्दील किया, उर्दू नस्ल को तब्दील किया और उर्दू अदब को जदीदियत का रास्ता दिखाया। सर सैयद अहमद ख़ान ने 1870 में रिसाला तहज़ीबुल अख़लाक़ जारी किया, जिसमें मुख़्तलिफ़ इल्मी और साइंसी और मुफ़ीद मौज़ूआत पर मज़ामीन शाये होते थे। गोया सर सैयद अहमद ख़ान की तहरीक ने या अलीगढ़ तहरीक ने मज़मून निगारी का भी आगाज़ किया, और जो मुफ़ीद और इल्मी मौज़ूआत हैं वो उर्दू अदब को दिए। यानी फ़ज़ूल किस्म के क़िस्से, कहानियाँ, दास्तानें, वो जो दौर था, तो उस दौर में इल्मी मौज़ूआत पर और मुफ़ीद मौज़ूआत पर मज़ामीन जो हैं वो सर सैयद और उनके रुफ़क़ा ने तहरीर किए हैं। और इस तहरीक का जो अदबी नुक़्ता नज़र था उसको 3 नुकात में बयान किया जा सकता है, यानी सादगी, मक़सदियत और इस्लाह मुआशरा। सादगी का मतलब ये है कि सर सैयद अहमद ख़ान और उनके रुफ़क़ा का ये ख़्याल था कि अदब को सादा होना चाहिए ताकि हर आदमी उसको समझ सके। मक़सदियत का मतलब ये है कि अदब बामक़सद होना चाहिए। अदब में
فضول قسم کے قصے اور کہانیاں بیان نہ کی جائیں، بلکہ مفید اور تعمیری قسم کا ادب تخلیق کیا جائے اور ایسی تحریریں لکھی جائیں کہ جو معاشرے کے لیے فائدہ مند ہوں، کوئی مقصد ہو ادب کا۔ اور اصلاح معاشرے کا مطلب یہ ہے کہ ادیب کو چاہیے کہ اپنے قلم کو وہ معاشرے کی اصلاح کے لیے اور معاشرے کی بہتری کے لیے استعمال کرے۔ اور سادگی کا راستہ اس تحریک نثر نے دکھایا کہ جو مقفع اور مسجع اور مشکل قسم کی نثر لکھی جاتی تھی، اس نثر کی جگہ سادہ اور سلیس اور آسان نثر سر سید تحریک نے متعارف کرائی۔ اور سر سید تحریک سے وابستہ ادیبوں نے اردو ادب کے لیے بہت کام کیا۔ مثال کے طور پر ڈپٹی نذیر احمد نے اردو میں ناول نگاری کا آغاز کیا، ان کا تعلق بھی اسی تحریک سے تھا۔ اسی طرح مولانا الطاف حسین حالی نے مرزا غالب کی سوانح عمری یادگار غالب کے نام سے لکھی، سر سید کی سوانح عمری حیات جاوید کے نام سے لکھی، شیخ ساری کی سوانح عمری حیات ساری کے نام سے لکھی۔ تو اس طرح اردو میں سوانح نگاری کا آغاز بھی سر سید تحریک سے ہوتا ہے۔ پھر حالی نے مقدمہ شعر و شاعری لکھا جو جدید تنقید کی کتاب ہے، پہلی کتاب۔ تو جدید تنقید کا آغاز بھی سر سید تحریک سے ہوا۔ حالی نے انجمن پنجاب کے مشاعروں سے، حالی اور آزاد نے مل کر انجمن پنجاب کے مشاعروں میں جدید طرز کی نظم نگاری کا آغاز کیا۔ تو جدید اردو شاعری کا آغاز کا صحرا بھی سر سید تحریک کے سر ہے۔ اسی طرح حالی نے مسدس سے حالی لکھی اور اردو غزل کی بھی اصلاح کی اور غزل میں نئے مضامین شامل کیے، یعنی غزل کا دامن وسیع کیا اور نیچرل شاعری پر زور دیا۔ تو اس طرح علی گڑھ تحریک جو ہے یہ اردو ادب کے حوالے سے بہت زیادہ اہم ہے۔ اور یہ جو رسالہ تہذیب الاخلاق کی ہم نے بات کی، رسالہ تہذیب الاخلاق میں جو مضامین شائع ہوتے تھے وہ سر سید کے اپنے بھی ہوتے تھے اور سر سید کی دیگر رفقا کے مضامین بھی شائع ہوتے تھے، اور یہ مضامین مفید اور علمی قسم کے جو موضوعات ہیں ان پر ہوتے تھے۔ تو اس طرح اردو ادب کو جدیدیت کا راستہ دکھایا ہے سر سید تحریک نے، اور جدید اردو ادب کا یا جدید اردو نثر کا آغاز جو ہوتا ہے وہ سر سید تحریک سے ہوتا ہے۔ تو اب ہم سر سید تحریک کے حوالے سے ایم سی کیوز اپلوڈ کرتے ہیں۔ تو علی گڑھ تحریک کے حوالے سے ایم سی کیوز ہیں، اور پہلا سوال ہے سر سید احمد خان کب پیدا ہوئے؟ 17 اکتوبر 1815، 17 اکتوبر 1816، 17 اکتوبر 1817 یا 17 اکتوبر 1818؟ اور اس کا درست جواب ہے 17 اکتوبر 1817۔ اگلا سوال، تاریخ سرکشی بجنور کس کی تصنیف ہے؟ الطاف حسین حالی، ڈپٹی نذیر احمد، مولوی ذکا اللہ یا سر سید احمد خان؟ اور اس کا درست جواب ہے سر سید احمد خان۔ اگلا سوال، رسالہ تہذیب الاخلاق کس نے جاری کیا؟ الطاف حسین حالی، سر سید احمد خان، مولوی ذکا اللہ یا ڈپٹی نذیر احمد؟ اور درست جواب ہے سر سید احمد خان۔ اگلا سوال، ناول میرۃ العروس کس نے لکھا؟ الطاف حسین حالی، سر سید احمد خان، مولوی ذکا اللہ یا ڈپٹی نذیر احمد؟ اور درست جواب ہے ڈپٹی نذیر احمد۔ اگلا سوال، آثار و سنادید کس کی تصنیف ہے؟ حالی، سر سید، مولوی ذکا اللہ یا ڈپٹی نذیر احمد؟ اور درست جواب ہے سر سید احمد خان۔ مقدمہ شعر و شاعری کس کی تصنیف ہے؟ حالی، سر سید، مولوی ذکا اللہ یا ڈپٹی نذیر احمد؟ اور درست جواب ہے الطاف حسین حالی۔ اگلا سوال، توبۃ النصوح کس کی تصنیف ہے؟ الطاف حسین حالی، سر سید احمد خان، مولوی ذکا اللہ یا ڈپٹی نذیر احمد؟ اور اس کا درست جواب جو ہے وہ ہے ڈپٹی نذیر احمد۔ اگلا سوال، سفرنامہ مسافران لندن کس کی تصنیف ہے؟ الطاف حسین حالی، سر سید، مولوی ذکا اللہ یا ڈپٹی نذیر احمد؟ اور درست جواب ہے سر سید احمد خان۔ اگلا سوال، نظم چپ کی داد اور نظم مناجات بیوہ کس نے لکھی؟ الطاف حسین حالی، شبلی نعمانی، نواب محسن الملک یا محمد حسین آزاد؟ اور اس کا درست جواب ہے الطاف حسین حالی۔ ناول توبۃ النصوح کب شائع ہوا؟ 1857، 1858، 1874 یا 1880؟ اور اس کا درست جواب ہے 1874۔ اگلا سوال، اسباب بغاوت ہند کس کی تصنیف ہے؟ الطاف حسین حالی، سر سید احمد خان، مولوی ذکا اللہ یا ڈپٹی نذیر احمد؟ اور درست جواب ہے سر سید احمد خان۔ اسباب بغاوت ہند سر سید احمد خان نے لکھی۔ اور اگلا سوال، ناول میرۃ العروس کب شائع ہوا؟
1869, 1879, 1880 یا 1882 اور اس کا درست جواب ہے 1869۔ فسانے مبتلا اور عبد الوقت کس کے ناول ہیں؟ الطاف حسین حالی، سر سید احمد خان یا مولوی ذکا اللہ یا ڈپٹی نذیر احمد، اور اس کا درست جواب ہے ڈپٹی نذیر احمد۔ اور رؤیا صادقہ کس کا ناول ہے؟ الطاف حسین حالی، سر سید مولوی ذکا اللہ یا ڈپٹی نذیر احمد، اور درست جواب ہے ڈپٹی نذیر احمد۔ یہ دوسرے تین آپشن جو ہے یہ ناول نگار ہی نہیں تھے۔ تحقیق لفظ نصارہ یہ کتاب ہے، یہ کس کی تصنیف ہے؟ الطاف حسین حالی، سر سید مولوی ذکا اللہ یا ڈپٹی نذیر احمد، اور درست جواب ہے سر سید احمد خان۔ سر سید احمد خان نے ولیم میور کی گستاخانہ کتاب کے جواب میں کون سی کتاب لکھی؟ آثار و سنادید، تبین الکلام، خطبات احمدیہ، توام اہل کتاب، اور دوسرا آپشن ہے خطبات احمدیہ۔ ولیم میور نے لائف آف محمد کے نام سے گستاخانہ کتاب لکھی، اس کے جواب میں سر سید احمد خان نے اس کا مدلل جواب دیا خطبات احمدیہ کے ذریعے۔ اگلا سوال ہے اکبری اور اصغری کون سے ناول کے کردار ہیں؟ رؤیا صادقہ، بنات الناش، میرۃ العروس یا توبۃ النصوح، اور دوسرا آپشن ہے میرۃ العروس۔ ڈپٹی نذیر احمد کا پہلا ناول میرۃ العروس ہے اور اس کے اہم کردار جو ہیں وہ اکبری اور اصغری ہیں۔ اگلا سوال، سر سید نے رسالہ تہذیب الاخلاق کب جاری کیا؟ 1857، 1870، 1877 یا 1878، اور دو جواب ہے 1870۔ اگلا سوال ہے مقدمہ شعر و شاعری کس کی تصنیف ہے؟ الطاف حسین حالی، سر سید احمد خان، مولوی ذکا اللہ یا ڈپٹی نذیر احمد، اور اس کا درست جواب ہے الطاف حسین حالی۔ اگلا سوال ہے مقدمہ شعر و شاعری حالی کے دیوان کے ساتھ کب شائع ہوا؟ 1857، 1867، 1889 یا 1893، اور اس کا درست جواب ہے 1893۔ مولانا الطاف حسین حالی کا شاعری کا دیوان جو تھا اس کا مقدمہ انہوں نے جو لکھا تو وہ ان کے دیوان کے ساتھ پہلے شائع ہوا 1893 میں، اور اس کے بعد وہ علیحدہ مقدمہ شعر و شاعری کے نام سے کتابی صورت میں بھی شائع ہوا۔ اگلا سوال، سر سید نے علی گڑھ میں MAO ہائی اسکول کب قائم کیا؟ 1868، 1873، 1880 یا 1888، اور دو جواب ہے 1873۔ یہ تین تاریخیں آپ یاد رکھیں کہ سر سید احمد خان نے MAO ہائی اسکول کے نام سے اسکول علی گڑھ میں 1873 میں قائم کیا تھا۔ 2 سال کے بعد 1875 میں وہ اسکول ترقی کر کے علی گڑھ کالج بن گیا، اور بعد ازاں 1920 میں اسے علی گڑھ یونیورسٹی کا درجہ دیا گیا، اور مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے نام سے وہ ادارہ آج بھی موجود ہے۔ اگلا سوال، ان میں سے کون سے شہر میں سر سید احمد خان نے ہائی اسکول قائم کیا؟ میرٹھ، مراد آباد، کلکتہ، حیدرآباد دکن، اور اس کا درست جواب ہے مراد آباد۔ علی گڑھ کے علاوہ بہت سے شہروں میں بہت سے مقامات پر سر سید نے ادارے قائم کیے، تو مراد آباد میں انہوں نے ہائی اسکول قائم کیا تھا۔ اگلا سوال، سر سید کی وفات پر کس نے مرثیہ لکھا؟ حالی، آزاد، ذکا اللہ یا نذیر احمد، اور دوسرا جواب ہے مولانا الطاف حسین حالی۔ سر سید احمد خان کی وفات پر ایک ماتمی نظم، ایک تعزیتی نظم جو ہے وہ الطاف حسین حالی نے لکھی تھی۔ اور اگلا سوال ہے کہ سر سید نے سائنٹفک سوسائٹی کہاں قائم کی؟ غازی پور، گورکھپور، مراد آباد یا مرشد آباد میں، اور اس کا دوسرا جواب ہے غازی پور۔ اگلا سوال، ایامہ اور بنات الناش کس کے ناول ہیں؟ مرزا حاجی رسوا، رتن ناتھ سرکار، ڈپٹی نذیر احمد یا عبدالحلیم شرر، اور وہ جواب ہے ڈپٹی نذیر احمد۔ اگلا سوال، مرزا غالب کی وفات پر ان کا مرثیہ کس نے لکھا؟ الطاف حسین حالی، شبلی نعمانی، محمد حسین آزاد، اکبر الہ آبادی نے، تو درست جواب ہے الطاف حسین حالی۔ اگلا سوال، سر سید احمد خان نے کب وفات پائی؟ 27 مارچ 1898، 26 مارچ 1896، 25 مارچ 1894 یا 24 مارچ 1892، اور دو جواب ہے 27 مارچ 1898۔ حیات جاوید، حیات سعدی اور یادگار غالب اردو کی مشہور سوانح عمریہ ہیں، مصنف کا نام بتائیے، اور درست جواب ہے الطاف حسین حالی۔ الطاف حسین حالی نے یہ تینوں سوانح عمریہ لکھی ہیں۔ حیات جاوید سر سید کی سوانح عمری ہے، حیات سعدی شیخ سعدی کی سوانح عمری ہے، اور یادگار غالب کی سوانح عمری ہے۔
سر سید کی کتاب آثار السنادید کب شائع ہوئی؟ 1842، 1845، 1847 یا 1851، اور دو جواب ہے 1847۔ اس کے بعد اگلا سوال، مسدس حالی پہلی مرتبہ کب شائع ہوا؟ 1857، 1867، 1870 یا 1879، اور اس کا دو جواب ہے 1879۔ مسدس حالی یعنی حالی کے مشہور مسدس مد و جذر اسلام 1879 میں شائع ہوئی پہلی مرتبہ، اور یادگار غالب کا سن اشاعت کیا ہے؟ اور اس کا جو جواب ہے 1897۔ اس کے بعد سر سید کی کتاب آثار السنادید کا موضوع کیا ہے؟ دکن کی تاریخی عمارتیں، کلکتہ، بنارس یا دہلی کی تاریخی عمارتیں، اور اس کا جو جواب ہے دہلی کی تاریخی عمارتیں۔ اس کے بعد اگلا سوال، ڈپٹی نذیر احمد کے کون سے ناول کے مشہور کردار کلیم اور ظاہر دار بیگ ہیں؟ توبۃ النصوح، میرۃ العروس، ابن الوقت یا فسانہ مبتلا، اور اس کا دوسرا آپشن ہے توبۃ النصوح۔ اس کے بعد ماما عظمت ڈپٹی نذیر احمد کے کون سے ناول کا کردار ہے؟ رؤیا صادقہ، میرۃ العروس، ابن الوقت یا فسانہ مبتلا، اور اس کا دوسرا آپشن ہے میرۃ العروس۔